تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 178 179 دو آیت ہے. آیت نمبر 178 whomsoever Allah guides he is the guided one and whomsoever he sends astray then those they are the losers. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہے جو ہدایت یافتہ ہوگا, جس کو ہدایت یعنی جو اچھا ہدایت پر ہوگا, اور جس کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گمراہی پہ تو وہی لوگ ہیں جو آخرت کے اندر لوزر اور خاسرین ہوں گے. آیت نمبر 179 And surely we have created many of the jinns and mankind for hell. اور یقیناً ہم نے بہت سارے جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق کی ہے جہنم کے لیے. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. اللہم اجرنا من النار. They have hearts wherewith they understand not. ان کے پاس دل تو ہے قلب لیکن وہ سمجھتے نہیں اس سے کچھ بھی. And they have eyes wherewith they see not. ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھتے بھی نہیں. And they have ears wherewith they hear not the truth. Hear not what? The truth. تو اور ان کے پاس کان بھی ہے لیکن وہ اس سے سنتے نہیں. حق بات جو ہے اللہ کا یہ کلام قرآن. They are like cattle. اور وہ ہے مویشی چوپایوں کی طرح کہ ان کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, کان ہے سنتے نہیں. تو تم وہ جانور کی طرح بن گئے نا. نہیں ایون مور ایسٹرے, نہیں وہ جانور سے بھی بدتر, اس سے بھی زیادہ گمراہ. دوز دے آر دا ہیڈلیس ونس. وہ لوگ ہیں جو غافلون ہے, غافل ہیں وہ, یعنی کسی بھی چیز سے نہ نصیحت اخذ کرتے ہیں نہ کچھ. اللہ کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. whomsoever Allah guides he is the guided one. جس کو بھی اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. and whomsoever he sends astray then those they are the losers. اور جس کو بھی اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے یقیناً وہی تو وہ لوگ ہیں جو, میں اردو کا ورڈ بولنا چاہتی ہوں یہاں پہ, اس کو کیا بولتے ہیں لوزر کو, جیسے خاسرون عربی ورڈ ہے خسارے والے, اور لوزر اور ناکام لوگ, ان دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے. اللہ says whomever he leads aright then none can lead him to misguidance. اللہ یہ کہتا ہے کہ جس کو بھی اللہ نے ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے تو وہ اس کو پھر کوئی بھی گمراہی پہ نہیں لا سکتا. And whomever he leads astray, اور جس کسی کو بھی اللہ نے گمراہی پہ ڈال دیا ہے, will have acquired failure, loss and sure misguidance. تو وہ جو بندہ گمراہی پہ اللہ نے جس کو ڈال دیا ہے اس کے لیے تو ناکامی ہی ناکامی ہے, فیلئر ہے, نقصان ہے, اور یقیناً گمراہی تو ہے ہی ہے. Verily, whatever Allah wills occurs. یقیناً جو کچھ بھی اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. And whatever he does not will does not occur. اور جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. A hadith narrated from Abdullah bin Mas'ud رضی اللہ عنہ reads, یعنی عبداللہ بن مسعود جو ہے انہوں نے یہ حدیث جو ہے ان سے مطلب ملی ہے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اکثر کوئی بھی مطلب لیکچر یا اسپیچ خطبہ سب سے پہلے یہ چیز بولتے ہیں نا, یہ حدیث ہے. اس کا مطلب ہے all praise is due to Allah. تمام تعریفیں اللہ کی ہے. ان الحمد للہ
whom we praise and seek help, جس کی کہ ہم تعریف کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں. نحمدہ ونستعینہ، گائیڈنس اینڈ فرگیونیس یہ بھی ہم مانگتے ہیں اسی سے. تو وہ بھی آ گیا کہ ونستعینہ ونستعینہ ونستہدیہ ونستغفرہ. نستہدی ہدایت ہے جس میں، اور فرگیونیس ونستغفرہ فرگیونیس کے لیے کہ ہم اسی سے ہدایت مانگتے ہیں اور اسی سے ہم معافی بھی طلب کرتے ہیں. We seek refuge with Allah from the evils within ourselves. ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جو ہمارے اندر برائی شیطنت اس سے بھی، and from the burden of our evil deeds، اور ہمارے برے اعمال جو ہیں بد اعمال اس کے بوجھ سے بھی. تو یہ آتا نا نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اپنی نفس کی شرارتوں سے، شر وہی نا شر، ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے، سیئات سے. پھر ہے یہاں پر he whom Allah guides will never be misled، جس کی اللہ ہدایت کرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. and he whom he misguides، اور وہ جس کو بھی گمراہی پہ ڈال، they will never have one who will guide him. تو اس کے لیے پوری دنیا میں بھی کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو اس کی ہدایت کر سکے. اللہ نے ڈال دیا نا گمراہی پہ. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah without partners. تو یہ جو بات ہے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ and that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is his servant and messenger. ہمیشہ اس کو بھی ہم کو بھی پڑھنا چاہیے. The complete hadith was collected by Imam Ahmad rahimahullah and the collectors of Sunan and others. اور اوروں نے بھی کیا، امام احمد نے بھی. Disbelief and the divine decree، کفر اور اللہ کا فرمان. اللہ said وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ and surely we have created for hell، اور یقیناً ہم نے تخلیق کی ہے جہنم کے لیے. We made a share in the fire، ہم نے آگ میں ایک حصہ بنایا ہے for كثيرا من الجن والانس، many of the jinn and mankind، بہت سارے جن اور انسانوں کے لیے. ان کا حصہ آگ میں رکھ دیا، جہنم کی آگ میں. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اللہم اجرنا من النار. We prepared them for it، ہم نے ان لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا. لیکن ابھی سنتے جانا، کیونکہ خالی یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی ایسا نہیں ہے ظالم کہ اس نے کچھ جن اور انس جو ہے بنایا، اس کو جہنم کے لیے اس نے بنا دیا، فکس کر دیا یہ جہنم کے لیے. ایسا نہیں ہے. تو اللہ نے وہ جو ان کو یعنی مطلب ان کو بنا، وی پریپیئرڈ دیم فار اٹ، اور ہم نے اس کے لیے یعنی اس جہنم کے لیے ان کو بنایا. بائی دیئر پرفارمنس آف دا ڈیڈس آف اٹس پیپل، کیونکہ جہنم کے رہواسی، جہنم کے لوگ جیسے اعمال کرتے ہیں وہ اعمال وہ کریں گے. When Allah intended to create the creation، یہ ہے وہ بات جس کو دھیان سے سنو، تاکہ جب بھی کسی کو تم کو بتانا بھی پڑے تو تم بھی بتا سکتے ہو، اور ہم خود بھی اپنے لیے بھی ہم سوچ سکتے نا. When Allah intended to create the creation، جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں تخلیق کروں مخلوقات کی، یعنی بناؤں ان جن اور انس. He knew that their work will be before they existed. اللہ جانتا تھا وہ کیا کرنے والے ہیں، کیا کام کرنے والے ہیں، کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کا ابھی تو وجود بھی نہیں تھا، اس کو ان کو بنایا بھی نہیں تھا. صرف ارادہ کیا کہ مجھے بنانا ہے بھئی، جیسے اتنے لوگ ہیں فلانے سال میں آئیں گے، صدی میں آئیں گے، اس میں. تو سوچو اللہ نے جب ان کو بنانے کا ارادہ ہی کیا تو اللہ کو یہ معلوم پڑ گیا
کہ وہ لوگ ابھی اس دنیا میں آنے سے پہلے، ان کا وجود ابھی آیا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ کیا کام کرنے والے ہیں دنیا میں آ کے. سوچ لو اس سے کہ ابھی تو ارادہ کیا ہے لیکن اب اور دیکھو. He wrote all this in a book. اللہ نے یہ تمام چیزیں ایک کتاب میں لکھ دی ہے، یعنی کہ وہی جو قلم کو اللہ نے کہا نا لکھ، تو and kept with him، اور اس نے وہ کتاب کو اپنے پاس رکھا ہے. 50,000 years before he created the heavens and earth. یعنی سوچو، جو تخلیق ابھی اس نے سوچا بنانے کی، ان کے بارے میں وہ کیا کرنے والے ہیں، وہ سب کچھ اللہ نے کتاب میں لکھ دیا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کیا کرنے والے ہیں، اور وہ کتاب کو اللہ نے اپنے پاس رکھا. لیکن سوچو، یہ بات اب یہاں بتائی جا رہی کہ اللہ نے آسمان اور آسمانوں یعنی 7 آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے یہ تمام چیز لکھ کے اپنی کتاب میں لکھا اور اپنے پاس رکھا. تو اب سوچو، ابھی انسان کے بارے میں تو صرف سوچا گیا ہے، مگر آسمانوں اور زمین کی تخلیق یعنی ان کا کریشن ہونے سے پہلے 50,000 برس پہلے، اور وہ 50,000 برس ہماری دنیا کے 50,000 برس نہیں ہے. اللہ کے وہ دن ہے، وہ دن کے جو بھی برس بنتے ہوں گے سال، اور وہ ہے جو 50,000 years جو ہے، یعنی کہ ابھی تو اللہ نے آسمانوں کی اور زمین کی بھی تخلیق نہیں کیا، اس سے بھی 50,000 برس پہلے کی بات بتا رہا ہے اللہ کہ جو انسان اور جنوں کو وہ بنانے کا اس نے جب ارادہ کیا، تبھی اس کو پتا چل گیا کہ فلانے شہر میں فلانا بندہ یہ کام کرے گا، یہ اس کا نام یہ ہوگا، یہ کرے گا، یہ وہ کرے گی، اور اس طرح سے یہ میرے جو رسول ہیں ان کے جو لوگ آئیں گے وہ یہ چیز کریں گے، اور ایسے لوگ آئیں گے وہ یہ کام کریں گے، وہ یہ غلط کام. تو کتنی سب ان کے پوری چیزیں اللہ کو آلریڈی ارادہ کرتے ہی معلوم پڑ گئی. تو اللہ کے ظالم ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. بندہ جو بھی کرنے والا خود ہی کرے گا نا، خود ہی غلط کام کرے گا. دوسرے کے ساتھ غلط کیا تو بھی غلط ہے، خود نے اپنے ساتھ ہی یعنی دیکھا جائے تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. Muslim recorded that Abdullah bin Amr رضی اللہ عنہ narrated that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قدر مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ان اللہ قدر، verily Allah decided the destination and due measurement of the creation 50,000 years before he created the heavens and earth, and his throne was over the water. یعنی یقیناً اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کے یعنی ان کے سب کے کیا ڈیسٹینیشن ہوں گے، یعنی ان کے لیے کیا مطلب مقام ہوں گے، یا ان کے کہاں پر ان کو مطلب، اور ان کو کس طرح سے وہ اللہ ان کو جو بنائے گا کریشن کو، تو اس کا جو بھی پرپورشن ہوگا ڈیو میجرمنٹ اس کے مطابق، تو وہ اللہ نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا، یعنی وہی جو یہ تو حدیث میں اب آ رہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ نے فیصلہ کیا، مگر یہ جو فیصلہ کیا تو اس سے یعنی کہ یہاں پر آیا کہ the creation یعنی the measurement of the creation 50,000 years before he created the heavens and the earth. تو وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے اس نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مقادیر اور ان کے لیے کیا قدر، اللہ کی جو قدر ہے وہ کیا ہوگی، کیا یہ تمام چیزیں، اور اس وقت اس کا عرش جو تھا وہ پانی پہ تھا. There are many hadith on this subject. یہ اس موضوع پہ بہت ساری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. And certainly the matter of al-qadar is of utmost importance. تو یقیناً جو القدر، جو اللہ کا فیصلہ، وہ جو ہے وہ تو بہت زیادہ اہم ہے.
بہت اہم ہے وہ چیز. لیکن یٹ دس از ناٹ ویئر وی شوڈ ڈسکس اٹ. لیکن یہ جگہ نہیں ہے جہاں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. یعنی اس کی جو جگہ پراپر جہاں آئے گی وہیں پر ڈسکس کیا جائے گا. اللہ سیڈ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. They have hearts wherewith they understand not. ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. And they have eyes wherewith they see not. ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں. And they have ears wherewith they hear not. اور ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. Meaning اس کا مطلب کیا ہے؟ They do not benefit from these senses that Allah made for them as a means of gaining guidance. یعنی جو یہ سینس اللہ نے دیا ہم کو، کانوں کا سب ہے، ویسے تو اندر آنکھ وغیرہ سب بھی ہے، لیکن یہاں پر جیسے دل، ہمارا دل اندر جس میں ہمارے دل میں سب تمام ایموشن جذبات سب ہوتے ہیں، اور پھر ہماری آنکھیں، پھر ہمارے کان، دیکھتی ہے آنکھیں، سنتے ہیں کان، اور بھی یہ سب جسم کے حصے. لیکن یہ ہمارے جو سینسز ہے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا بندہ، کہ اللہ نے اس کو جو بنایا ہے کہ تم ہدایت اس سے حاصل کرو. یعنی اگر تم کو ہدایت چاہیے تو تم اس سے حاصل کرو جو اللہ نے تم کو دل، آنکھ اور کان دیا ہے اس سے. تو وہ اس سے یہ چیز حاصل نہیں کرتے، کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے. تو اس کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ نقصان اٹھا رہے نا. سملرلی اللہ سیڈ. پھر اللہ نے سورہ نمبر 46 سورہ الاحقاف اس کی آیت نمبر 26 اس میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. And we had assigned them the faculties of hearing, seeing and heart. دیکھو آ گیا یہاں پر بھی. اور ہم نے ان کو مطلب دیا ہے، ان کے لیے بنایا ہے ہم نے یہ تمام اعضاء جو فیکلٹیز، سننے کی، دیکھنے کی اور دل. بٹ دیئر ہیئرنگ، سیئنگ اینڈ دیئر ہارٹس availed them nothing since they used to deny the ayat. ان کے سننے نے، دیکھنے نے اور دل نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ کی آیتیں جو ہے اسی کو رد کر رہے تھے، اس کا انکار کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے. تو فائدہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ اللہ آلسو سیڈ اباؤٹ دا ہپوکریٹس، اور اللہ نے منافق کے بارے میں کہا سم بکم عمی فہم لا یرجعون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18. They are deaf, dumb and blind, so they return not to the right path. وہ ہے بہرے، گونگے اور اندھے، تو وہ جو صحیح راستہ ہے سیدھا اس کی طرف مڑ کے کبھی نہیں آئیں گے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 اینڈ وہ ہے اباؤٹ دا ڈس بلیورز، کافروں کے لیے. سم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہاں پر آ گیا یعقلون، وہاں تھا یرجعون، لوٹ کے آنا. یعقلون عقل سے. They are deaf, dumb and blind, so they do not understand. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے وہ نہیں سمجھتے. However, they are not deaf. مگر وہ سچ مچ تو بہرے نہیں ہے، باقی سب کو برابر سنتے، میوزک سنتے، گانے سنتے. ڈم، گونگے، وہ گونگے بھی نہیں ہے، بہت بک بک کرتے، کیا کیا باتیں کرتے. اور بلائنڈ، اندھے بھی نہیں ہے، بہت دکھتی ہے سب چیزیں. ایکسپٹ ریلیشن ٹو دا گائیڈنس، یعنی کہ صرف وہ تعلق جو ہدایت سے ہے، صرف اس کے لیے ان لوگ گونگے بہرے اندھے. اللہ سیڈ، یہ ہے سورہ نمبر 8 سورہ انفال اینڈ آیت نمبر 23. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Had Allah known of any good in them، اگر اللہ کو ان کے اندر کسی بھی خیر کے بارے میں علم ہوتا، He would indeed have made them listen، تو اللہ ان کو ضرور قرآن کو سننے لگاتا. And even if He had made them listen، لیکن اگر اللہ ان کو سنواتا بھی
they would but have turned away with aversion to the truth. تو وہ تو لیکن پلٹ کے چلے ہی جاتے اعراض کرتے ہوئے حق سے. اللہ کا حق جو کلام ہے، اللہ کا حق یہ کلام ہے، وہ تو اس سے پلٹ کے چلے ہی جاتے. وہ اتنا گارنٹی سے اللہ نے بلایا، تو وہ اسی لیے بلایا نا کیونکہ اس نے جب ارادہ کیا تبھی اس کو دنیا کے ہر وہ بندہ پہلے سے لے کے آخری بندے تک کے بارے میں سب کچھ اللہ کو علم میں آ گیا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. اس میں سے کتنے وہ ہے جو نیک ہے اور کتنے وہ ہے جو بد ہے. آیت سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 46. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Verily it is not the eyes that grow blind. یقیناً آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہوئی ہیں. But it is the hearts which are in the breast that grow blind. مگر یہ تو ان کے دل کے اندر، یعنی ان کا دل جو ہے سینے کے اندر جو اندھا ہو گیا ہے، آنکھیں نہیں اندھی ہوئی. پھر سورہ نمبر 43 ہے سورہ زخرف آیت نمبر 36 and 37 2 آیت. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. And whosoever turns away blindly from the remembrance of the most gracious Allah. تو جو کوئی بھی پلٹ جاتا ہے اندھے کی طرح اس رحمان کی یاد سے، جو اللہ ہے رحمان، we appoint for him، تو پھر اللہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے شیطان، to be an intimate companion to him، تاکہ شیطان کو اللہ اپوائنٹ کرتا ہے، مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کا سب سے بولتے نا جگری دوست ویسا اللہ اس کو شیطان کو بناتا ہے، اس کا بہت ہی دل کے قریب، انٹیمیٹ کمپینین ٹو ہم. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اینڈ ویریلی، اور یقیناً یہ قرآن کی آیت میں ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36-37. اینڈ ویریلی، یقیناً دے ہنڈر دیم فرام دا پاتھ. تو وہ شیطان جو ہے وہ ان کو راستے سے ہٹا کرتے تاکہ کہیں یہ لوگ کوئی سیدھے راستے پہ نہ آ جائیں، کہیں قرآن پڑھ کے ایک دم صحیح نہ ہو جائے، کہیں قرآن سے ان کو محبت نہ ہو جائے اللہ کے کلام سے، تو اللہ کے بہت ہی قریب آ جائیں گے. بٹ دے تھنک دیٹ دے آر گائیڈیڈ رائٹ، یعنی کہ جو وہ شیطان جو ان کو بار بار ہنڈر کر رہا ہے جو اصلی اللہ کا راستہ اس سے، اور وہ یہ سوچتے کہ ہم بہت ہدایت پہ ہیں، ہم تو صحیح ہدایت پہ ہیں. سبحان اللہ. اللہ اسٹیٹمنٹ اولئک کالانعام، اللہ کہتے دے آر لائک کیٹل، وہ تو چوپایوں کی طرح ہے. means those who neither hear the truth nor understand it nor see the guidance are just like grazing cattle that do not benefit from these senses except for what sustains their life in this world. یہ ہے جو اللہ نے بتا دیا ان کے بارے میں کہ اس کا مطلب ہے وہ لوگ نہ حق بات کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، حق بات کو نہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہدایت کو دیکھتے ہیں. وہ صرف اس چوپائے کے مانند ہے جو چرتا رہتا ہے، چگتا رہتا ہے، چرتا رہتا ہے، گریزنگ کرتا رہتا ہے. کیٹل یعنی وہی چوپائے جو کھاتے رہتے اور وہی ہے کہتے، اور ان کو ان تمام سینسز سے جو اللہ نے دیا ہے، آنکھ، کان، دل، یہ تمام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے سوائے اس کے کہ وہ جو دنیا کی زندگی جو ہے دنیا کی لائف آف ان دس ورلڈ، اس کے لیے جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. سبحان اللہ. اللہ سیڈ ان سملر آیا. پھر ایک اور آیت ہے جو کافی ملتی جلتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً
اینڈ دا ایگزامپل آف دوز ہو ڈسبلیو، اور مثال ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، is as that one of who shouts to those who hear nothing but calls and cries. وہ ان کے مانند ہے وہ کافر لوگ. اللہ نے کہا وہ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اگر کوئی بھی جو جانور ہیں ان کو جب ان کا چرواہا پکارتا ہے، اس کی جو بھی آواز ہے وہ نکالتا ہے، ہٹ ہاں ایسا کچھ بھی کرتے نا، یا بلاتے، جو یہ سب کے طریقے ہوتے، تو وہ لوگ کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. وہ لوگ صرف وہ مطلب خالی اس کی وہ جو چلا رہا ہے اس کو ایسا لگتا ہے وہ کچھ کالز اینڈ کرائز کی طرح ہے بس، مگر ان کو تھوڑی سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا ہے. میننگ اس کا مطلب ہے دیئر ایگزامپل، ان کافروں کی مثال ایسی ہے when they are called to the faith، تو جب ان کو کافروں کو بھی جب ایمان کی طرف تم بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ is the example of cattle، ان کی مثال چوپایوں کی طرح that hear only the voice of their shepherd، وہ اپنے shepherd کی صرف آواز کو سنتے ہیں، ارے ہاں ابھی ہم کو اس طرف جانا ہے، but cannot understand what he is saying، مگر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے کیا. تو وہ کافر لوگ بھی وہی ہے جن کو جب تم دعویٰ کرو گے، بلاؤ گے، تو ان کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. وہ ان کو لگ رہا ہے کچھ بک بک تو ہو رہی ہے لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. اللہ فردر ڈسکرائبڈ دیم، اللہ نے آگے ان کو اور بھی ایکسپلین کیا تفصیل سے. بل ہم اضل، نے ایون مور ایسٹرے، وہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے، بلکہ یعنی وہ چوپایوں سے بھی زیادہ وہ کافر لوگ بھٹکے ہوئے. دین کیٹل سے، بیکاز کیٹل اسٹل ریسپونڈ ٹو دا کال آف دیئر شیپرڈ، کیونکہ وہ چوپائے نے کم سے کم اپنے چرواہے کی پکار کے اوپر آئے تو صحیح نا، انہوں نے ریسپانس تو دیا نا. ایون دو دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ ہی از سیئنگ، جبکہ ان لوگ کو نہیں معلوم یہ شیپرڈ ہمارا کیا بول رہا ہے، ہم کو ہمارا چرواہا ہم کو کیا بول رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم. لیکن پھر بھی وہ جو بھی بھیڑ بکریاں ہیں وہ سب آ جاتی ہیں نا اس کے پاس. تو یہ لوگ ان سے بھی بدتر ہیں. ایز فار دا پیپل ڈسکرائبڈ ہیئر دے آر ان لائک کیٹل، اور رہی ان لوگوں کی بات، وہ چوپایوں کے مانند بھی نہیں ہے. وچ فلفل دا پرپز اینڈ سروس دے ور کریٹڈ فار، کیونکہ جو پرپز کے لیے اللہ نے ان چوپایوں کو بنایا، چاہے وہ گھوڑا ہے تو وہ سواری کے لیے یوز ہوتا ہے، یا پھر وہ بیل ہے جو کھیتی باڑی کے لیے، بیل گاڑی کے لیے یوز ہوتا ہے، سامان اٹھاتے ہیں اس پہ، اور پھر اونٹ ہے جو اونٹ اپنی سروس دیتا ہے. تو اللہ نے ان کو جن سروسز کے لیے بنایا وہ کر تو رہے. تو اسی لیے یہ جو کافر ہے نا، یہ ان کی طرح بھی نہیں ہے. یعنی اللہ نے پہلے بولا یہ تو بالکل ان کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح، لیکن بعد میں آگے اللہ بولتا ہے یہ اور بھی زیادہ، جیسے بولتے ہیں نا کہ کسی کو اور زیادہ مطلب بے عزتی کی بات کرے، تو وہ یہ ہے نہیں چوپایوں کی بھی مثال نہیں ان پہ، چوپائے بھی ان سے بہتر ہے. دا ڈس بلیور was created to worship Allah alone in Tawheed. اللہ نے اگر جو بھی انسانوں کو بنایا، جو اس میں سے کافر جو بن گئے، لیکن انسان تو سارے بنایا نا اللہ نے. تو سب انسانوں کو اللہ نے جب ان کی تخلیق کی، وہ اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرے، سب صرف اکیلے اللہ کی توحید. But he disbelieved in Allah and associated others in his worship. تو جو لوگ کفر پہ آگے، کافر بن گئے، تو انہوں نے اللہ کا سب سے پہلے کفر کیا جو کہ خالق اور مالک ہے، اور اس کے ساتھ بندگی میں ملا دیا اوروں کو. Therefore those people who obey Allah are more honorable than some angels. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری بہت کرتے ہیں، تو وہ لوگ وہ باعزت فرشتوں سے بھی زیادہ ہو گئے نا. یعنی وہ جو فرشتے ہیں ان کی بھی وہ باعزت ہے سب، لیکن وہ انسان جو اللہ کی فرما برداری کرے، وہ لوگ وہ ان فرشتوں سے بھی زیادہ باعزت ہو گئے، آنریبل. while cattle are better than those who disbelieve in him. اور جو چوپائے ہیں مویشی جانور، اور وہ تو وہ کافروں سے بدتر، کیونکہ کافر سے ان کی مثال پہلے اللہ نے دیا، لیکن بعد میں اللہ نے بولا نہیں یہ لوگ کافر سے بھی بدتر ہے. یعنی کیٹل زیادہ اچھے ہیں، یعنی کہ مویشی جانور ان سے کافروں سے زیادہ اچھے ہیں.
So Allah said, تو اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. They are like cattle. یہ ان جانوروں کی طرح ہیں. نہیں، نو نو نو، بالکل نہیں. ایون مور ایسٹرے، ان سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں. یعنی جانور بھی اچھے ہیں، ان کو جس پرپس کے لیے بنایا وہ برابر اس کے کام آ رہے. دوز، یہ وہ لوگ، دے آر دا ہیڈلیس ونس، وہ لوگ ہیں جو الغافلون ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. اللہ ہم کو ان میں سے مت بنانا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.